رسالة ربنا محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد میرے ساتھ بآواز بلند نبی کریم خاتم النبیین حضرت احمد مصطفیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بلند آواز کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ. اما بعد، واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اس مبارک وقت میں جمعے کے روز سعید میں میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ماہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے اور پچھلے 2 جمعے سے 11ویں شریف کے حوالے سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، جس کا لب لباب یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سردار الانبیاء اگر بنا کر بھیجا اور آپ کی وجہ سے اس امت کو فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی تمام امتوں پر، تو پھر لازم بات یہ ہے کہ اس امت میں بھی وہ سارے اوصاف ہونے چاہیے جو کسی اور نبی کے امتیوں میں موجود تھے. اور اس حوالے سے ہم نے قرآن مجید کی روشنی میں سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے جو امتی حضرت آصف بن برقیہ کا واقعہ ہم نے تفصیل سے پچھلے جمعے سنا تھا کہ اللہ نے اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ وہ محفل میں بیٹھا بھی رہے، موجود بھی رہے، اور وہ ملکہ بلقیس کا تخت جو 3 مہینے کی مسافت کی دوری پر تھا اور 7 تالوں کے اندر بند تھا، اسے وہ جائے بھی اور اٹھا کر لے بھی آئے، اور ٹائم صرف اتنا لگے کہ قرآن کے الفاظوں کے اندر یہ ہے کہ ان یرتد الیک طرفک، کہ آپ اپنی پلک بھی نہیں جھپکنے پائیں گے، میں حاضر کر دوں گا. تو اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی امتی اتنی طاقت رکھنے والا ہے تو لازم سی بات ہے کہ اس امت کو اگر باقی تمام امتوں پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بھی کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ طاقت عطا فرمائی ہو. اور اگر نہیں ہوگی ایسی بات تو پھر کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے اندر تو یہ طاقت ہی نہیں. تو فضیلت تو ان کی امت کو حاصل ہو گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کو. تو اس لیے یہ ایک عقلی اور نقلی دلیل ہے کہ اس امتی سے زیادہ فضیلت و فوقیت والی کوئی ذات امت محمدیہ علیہ السلام میں بھی ہو تو اللہ تعالیٰ نے وہ ذات بابرکات حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی
الحسن والحسین قدس اللہ نورانی ونور اللہ مرقدہ العزیز کی صورت میں اس امت محمدیہ میں عطا فرمائی کہ آپ نے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ میں اگر مشرق میں ہوں، میرا مرید مغرب میں ہو اور اس کا سطر کھل جائے تو میں وہیں سے بیٹھے ہوئے اس کو ڈال دوں گا۔ تو یہ ایک لازمی سی ایک اس کی جو ضرورت تھی اس کے اوپر گفتگو ہوئی تھی، اور اسی حوالے سے آج ایک اور مسئلے کے اوپر گفتگو کروں گا، اور قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں کہ دوسری بات جو سب سے بڑا اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جناب یہ آپ جو فاتحہ کرتے ہیں یہ جو غیر اللہ کے نام کا ہے یہ حرام ہے، شرک ہے، تو آیا یہ حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ یہ غیر اللہ کے نام کا کہلاتا ہے یا یہ اللہ کے نام کا ہے؟ اور قرآن مجید فرقان حمید اس بارے میں ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے؟ ایک آیت میں نے سورہ بقرہ کی پڑھی جو عموماً لوگ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اور ملا دیتے ہیں ان باتوں کو جو حقیقت کے برخلاف ہوتی ہیں، اور اس آیت مبارکہ کو یوں بیان کیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مردار کو، والدم خون کو، ولحم الخنزیر خنزیر کے گوشت کو، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اس کو جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ تو اب کہتے ہیں جناب اس آیت کو پیش کر کے کہ آپ جب فاتحہ کرتے ہیں، اشارے ثواب کرتے ہیں، تو آپ اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کا نام، ظاہر ہے کہ جن کے لیے مقصد ہوتا ہے ہمارا کہ ہم ان کے لیے ایصال ہدیہ کریں تو ان کے نام لیے جاتے ہیں، اور ان ناموں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ غیر اللہ کے نام کا ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جو غیر اللہ کے نام پر جس کا نام لیا گیا ہو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ذبیحے کے وقت جب کوئی جانور ذبح کیا جاتا ہے اس وقت اگر کوئی بسم اللہ اللہ اکبر کے علاوہ کوئی بھی نام لے، کسی کا بھی لے، وہ نام وہ غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ ہو جائے گا، اور اس کا کھانا یقیناً حرام ہوگا، اور یقیناً ایسا جانور ذبح کرنا جس پر اللہ کے نام کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا ہو وہ ذبیحہ بھی حرام ہوتا ہے۔ لیکن صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ مثال کے طور پر عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے، ایک جگہ پہ بہت سارے جانور بندھے ہوئے ہیں، اب ایک آدمی آتا ہے اور وہ کسی کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس نے نیت کیا کی ہے جس جانور کو لینے کی، قربانی کی نیت ہوتی ہے نا، تو اب وہ کسی کو اگر بتانا چاہے کہ یا کوئی سوال کرے کہ یہ اتنے جانور کھڑے ہوئے ہیں یہ کس کس کے ہیں، تو پھر کیا کہا جائے گا؟ یہ کہتے ہیں یہ فلانے صاحب کا جانور ہے، بھائی یہ فلانے صاحب کا ہے، یہ فلانے صاحب کا، یہ فلانے صاحب کا ہے، تو کیا ایسا کہہ دینے سے وہ قربانی جو ہے وہ ناجائز اور حرام ہو جاتی ہے؟ یا وہ قربانی اس وقت ناجائز اور حرام ہوگی کہ جب اس کے گلے پر چھری پھیری جا رہی ہو اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے؟ حالانکہ ہم تو قربانی جب کرتے ہیں، قربانی کرنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر آپ قربانی کی ایک دعا پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ہے نا، بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس کے علاوہ جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر لا کر اللہم لکا ومن کا کہہ کے، اور پھر 7 اگر اس کے اندر حصے ہیں تو 7 کے نام لیے جاتے ہیں، تو یہ 7 کے نام ذبیحہ کرنے کے بعد 7 کے نام بھی ہم نے لیے پھر بھی یہ حرام نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی یہ جانور خریدتا ہے اور وہ بندھا ہوا ہوتا ہے اور اس کو کہتا ہے یہ حضور غوث پاک کے لیے میں نے جانور لیا، تو کہتے ہیں یہ تو غیر اللہ کا نام ہو گیا، یہ تو حرام ہو گیا اور شرک ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، حرام اور شرک وہی ہوگا جس کے اوپر ذبح کے وقت اگر غیر اللہ کا نام لیا جائے تو پھر وہ جانور وہ حرام بھی ہو جائے گا اور اس کا کھانا بھی حرام ہوگا اور اس کا ذبیحہ بھی حرام ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص
پالتا ہے ایک جانور، اس کا شوق ہے، وہ کہتا ہے میں خود پالوں گا، خود پالنے کے بعد اس کو ذبح کروں گا، حضور غوث پاک یا اپنے والدین یا اپنے پیر و مرشد یا اپنے اساتذہ کسی کے لیے بھی وہ ایصال ثواب کی نیت سے اگر اس کو ذبح کرتا ہے تو اس میں نہ تو غیر اللہ والی بات آئی اور نہ شرک کی بات آئی۔ حدیث مبارکہ، یہ تو میں نے قرآن مجید کی آیت سنا دی، حدیث مبارکہ میں بے شمار حدیثیں ایسی گزرتی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایک بکری ذبح فرماتے تھے۔ ذبح کرنے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ ذبح کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ میں اس کا گوشت جو ہے وہ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں میں تقسیم کرا دوں تاکہ ان کے دل خوش ہو جائے۔ ذبیحہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا، لیکن ذبیحہ جب ذبیحہ کیا جاتا ہے اور اس وقت اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا ہو اور نیت کچھ بھی ہو، گوشت تقسیم کرنا مقصود ہو، عقیقہ مقصود ہو، قربانی مقصود ہو، عرس مقصود ہو یا کسی کی دلجوئی کرنا مقصود ہو، تو یہ ساری نیتیں ضمناً ہیں، یہ اس ذبیحے کو حرام نہیں کرتی ہیں، ناجائز نہیں کرتی ہیں۔ اچھا، پھر اگر کسی نے ایک جانور لیا، نام کر دیا، ٹھیک ہے، میں نے اپنے پیر و مرشد کا نام لے دیا کہ حضور قبلہ قاری صاحب کے اثار ثواب کے لیے میں اس جانور کو پال رہا ہوں، اور پھر جب وہ میں نے ذبح کیا تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا، تو اب جب اس کے اوپر اللہ کا نام لے لیا اور اب اگر کوئی اس کو یہ کہے کہ یہ تو بھائی قاری صاحب کے نام پر تم نے جانور جو ہے وہ پالا تھا اور اس کو کاٹا ہے اور اس نیت سے کاٹا ہے کہ ان کا عرس کروں گا، تو یہ تو ناجائز اور حرام ہو گیا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اسی طریقے سے یہ حلال بھی ہے اور اس کا کھانا جو ہے وہ جائز بھی ہوگا، بلکہ کچھ باتیں ایصال ثواب میں ایسی شامل ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کھانے کو دیگر کھانوں سے علیحدہ کرتے ہیں، متمیز کرتے ہیں، اور اس کو ہم نام کیا دیتے ہیں؟ ہم اس کو نام دیتے ہیں بھائی یہ تبرک ہے۔ تبرک کے معنی کیا ہے؟ تبرک کے معنی یہ متبرک چیز۔ اب متبرک چیز کیسے ہو گئی؟ کھانا دوسرا بھی ہے، جو ہم نے حلال جانور کا گوشت لیا، اس کو پکایا ہے، اس کو کھا لیا، وہ بھی کھانا ہے، اور ایک کھانا وہ ہے کہ جس کو ہم نے اس نیت کے ساتھ پکایا، ایصال ثواب کی نیت سے پکایا، میلاد شریف کے لیے پکایا، 11ویں شریف کے لیے پکایا، اپنے پیران عظام کی عرس کی نیت سے اس کو کٹوایا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اسے پکوایا، تو اب اس میں اور اس میں کیا فرق ہو گیا؟ اور اس کھانے کے اندر یہ تبرک کیسے بن گیا، متبرک کیسے ہو گیا؟ اس لیے ہو گیا کہ جب یہ کھانا اس نیت کے ساتھ بنایا گیا اور پھر یہ کھانا سامنے رکھا اور اس کھانے کو سامنے رکھ کر اس کے اوپر قرآن مجید کی آیات مبارکہ پڑھی گئیں، تو پھر ایک تو اللہ کے نام پر ذبیحہ کیا، پھر اس کو سامنے رکھ کر قرآن کی آیات پڑھی گئی، تو اب کوئی مجھے ثابت کر کے بتا دے کہ جہاں قرآن پاک کی آیات پڑھی جائیں وہ جگہ رحمتوں کے نزول کا سبب ہوتی ہے یا کوئی شرک اور بدعت والی بات بن جاتی ہے؟ قرآن کا پڑھنا باعث برکت ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ اب جب کسی نے بیٹھ کر قرآن کی کچھ آیات کیا میں ان آیات کی تشریح کروں تو پھر ایک لمبا وقت چاہیے، اب چھوٹا سا مختصر سا کہہ رہا ہوں، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ مختصر ایصال ثواب جب ہم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لو، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ایک قرآن کے برابر اجر رکھتا ہے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کہتے ہیں پڑھ لو، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا حدیث شریف سے ثابت ہے ایک کلام پاک جیسا اجر ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم نے درود شریف پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ اخلاص پڑھی، تو جب یہ ہم نے تلاوت کی تو وہاں کیا ہوا؟ اللہ کی رحمت نازل ہو گئی۔ قرآن کے اجر کے معنی کیا ہیں؟ قرآن کا اجر یہ ہے کہ مثل میں وہ نیکیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں جیسے کوئی ایک پورے قرآن کو تلاوت کرے گا، اس کے نامہ اعمال میں جتنی نیکیاں داخل ہوں گی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کو ایک دم وہ ساری مل جاتی ہیں۔ اور کتنی دیر میں آپ پڑھتے ہیں؟ 3 مرتبہ سورہ اخلاص اگر کہی جائے پڑھنے کے لیے کتنی دیر لگتی ہے؟ چند منٹ بھی نہیں لگتے، 1 منٹ اور چند سیکنڈ، کوئی بہت معمول کے اندر اگر اس کے پڑھنے کا ہے چند سیکنڈ لگتے ہیں۔
چند سیکنڈ کے اندر آپ نے وہ سب کچھ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں آپ؟ اگر آپ شجرہ شریف رکھتے ہیں، اہل طریقت میں سے ہیں، تو آپ اپنے اللہ رب العزت سے یہ درخواست کرتے ہیں، اے اللہ اب ایک چیز حلال، ایک مسئلہ یاد رکھ لیں، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنا یہ کس کا اختیار ہے؟ یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا اختیار ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی بھی اگر اللہ کی حرام کردہ شے کو حلال قرار دے گا، اللہ کی حدوں کو توڑے گا اور اللہ کے سخت عذاب کا مستحق ہوگا، اور اگر کوئی اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دے دے تو وہ بھی اسی طریقے سے اللہ کے اختیار کے اندر اپنا اختیار ڈالنا اور پھر اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دے دینا، اور یہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز گوارا نہیں ہے کہ کوئی انسان اس کے حلال کو حرام کر دے اور اس کے حرام کو حلال کر دے۔ یہ اختیار دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا نہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام کر دیا اب کوئی اسے حلال نہیں کر سکتا، جن کو حلال قرار دے دیا اسے کوئی حرام نہیں قرار دے سکتا۔ ایک جانور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا گیا، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ حلال ہے، اور کوئی شخص اگر اپنا اختیار استعمال کر کے کہے نہیں اس کا کھانا حرام ہے تو وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دینے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہم جب وہ دعا کرتے ہیں تو دعا میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ، سب سے پہلی بات جو پچھلے جمعے بھی ضمناً میں نے کہی تھی لیکن اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم جس اللہ کو مانتے ہیں، جس اللہ کو جانتے ہیں، جس اللہ پر ایمان لائے ہیں، وحدہ لا شریک ہے، ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، اس کی طرح کی صفات کسی کے اندر نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جس رب پر ایمان لائے ہیں وہ بڑی شان و عظمت والا ہے۔ لیکن جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ وہ ابھی اللہ رب العزت کی وحدانیت ہی کو نہیں سمجھ پائے، وہ اللہ کی قدرتوں کے اندر ایک حدیں باندھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ایسا نہیں کر سکتا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ ارے وہ ممکن بنتا ہی جب ہے جب اللہ اسے ممکن بناتا ہے۔ تو پھر ہم تو اس رب کو مانتے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، جس کو چاہے جو چاہے قوت اور طاقت عطا فرما دے۔ اور میں نے یہ بتایا تھا سلائٹلی صرف ایک لائن ہے جس کو عبور کرنے سے ہم ادھر یا ادھر ہوتے ہیں۔ شرک اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی انسان میں اسی طرح کی صفات مانیں جیسے اللہ میں صفات ہیں۔ کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے اللہ کی صفات اس کی ذاتی ہیں، حادث نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے آج ہیں کل نہیں ہوں گی، کل ہیں آج نہیں تھی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی صفات ذاتی ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی، اس نے کسی سے حاصل نہیں کری۔ باقی مخلوقات کے اندر چاہے انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، صالحین ہوں، ان میں جو صفات اللہ نے عطا فرمائی ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ جب ہم نے یہ تسلیم کر لیا اللہ کی عطا کردہ صفات کی وجہ سے ان کے اندر یہ قوت اور طاقت ہے تو معاملہ ہی ختم ہے۔ پھر اللہ تو جس کو چاہے جو چاہے قوت اور طاقت عطا فرما دے۔ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، پچھلے جمعے میں نے وضاحت کری تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر جو صفات تھی قرآن کے اندر اللہ نے اسے ارشاد فرمایا، وہ خود اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں قرآنی الفاظ میں، انی اخلق لکم من الطین، میں ایک پرندہ بناتا ہوں، کہا یت طیر اڑنے لگتا ہے، فانفخ فیہ، جب میں اس میں پھونک مار دیتا ہوں، طیرم باذنی، اڑتا ہے میرے حکم سے۔ ایک جگہ پہ فرمایا طیرم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اڑتا ہے، لیکن 7ویں سپارے میں ارشاد طیرم باذنی، میرے حکم سے وہ اڑنے لگتا ہے۔ تو کیا معنی ہے؟ مردے کو زندہ کرنا تو اللہ کی صفات ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ کسی سے اپنی اس صفت کی استعمال کی نہ تو اجازت کا طالب ہے، نہ اس نے کسی سے یہ صفت حاصل کری، اس کی ذاتی صفات ہیں، ہمیشہ ہیں، جب چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ بندے میں جب ہم کسی ایسی صفت کو تسلیم کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اللہ نے اس کو اس صفت سے متصف کیا۔ جب اللہ نے کیا تو پھر شرک کوئی ہے ہی نہیں، پھر تو اس کی جو صفت ہے حادث بھی ہوتی ہے۔ حادث کے معنی ہو سکتا ہے آج نہیں ہے کل ہو سکتا ہے آج تھی کل نہ ہو،
تو یہ حادث ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی صفات ذاتی ہیں، مستقل ہے، غیر حادث ہے، اور وہ اس کی اپنی صفات ہیں، تو اس لیے اس میں کوئی شرک والی بات پھر نہیں ہوتی۔ تو ہم یہ درخواست کرتے ہیں اللہ رب العزت سے، یا اللہ ہم نے یہ جو کچھ حلال کھانا ظاہر ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بنایا گیا، جانور کاٹا گیا، حلال ہے، اس کو ہم سامنے رکھتے ہیں، اللہ سے درخواست کرتے ہیں اس کے کھانے کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک فرائض کے بعد اگر نفل عبادات میں سب سے اہم کوئی عبادت ہے تو وہ لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے اوصاف اگر آپ پڑھیں، تاریخ پڑھیں، تو وہ کیا کرتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی اکیلے بیٹھتے ہی نہیں تھے دسترخوان کے اوپر، انتظار کرتے تھے کوئی مسافر آ جائے، کوئی اللہ کا بندہ آ جائے، اس کو میں اپنے ساتھ بٹھا کے۔ اولیاء کرام کے جتنے مزارات ہیں کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں، لنگر جاری اور ساریاں۔ کیوں لنگر جاری اور ساریاں؟ انہوں نے جان لیا اس بات کو کہ فرائض کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے اہم عبادت جس کا ثواب سب سے زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اور میں نے ایک جگہ پر یہ پڑھا کہ کسی کی مرضی اور منشا کے مطابق ایک لقمہ کھلا دینا جس کو کھا کر اس کا دل خوش ہو جائے، یہ اللہ کے نزدیک کئی سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ رازق اللہ کی ذات ہے نا، رزق تو اللہ دیتا ہے، تو کسی کی منشا اور مرضی کے مطابق جس کو کھا کر اس کا دل خوش ہو جائے ایسا کھانا کھلا دینا سالوں کی عبادت سے بہتر ہو ایک لقمہ۔ اور آپ لنگر ہوتے ہیں اس کے اندر کتنے لوگوں کو، تو ہم وہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، یا ختم شریف پورا مختلف آیات قرآنی پڑھتے ہیں، اور پھر اللہ سے درخواست کرتے ہیں اللہ اس کا جو بھی اجر ہو وہ ہمارے فلاں 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 بزرگ کو عطا فرما دے۔ اب کہتے ہیں ایک آپ نے کھانا بنایا، آپ 50 نام لے لیتے ہو، 50 کیا پوری امت محمدیہ کا بھی نام لے لیں تو اللہ وہ ذات ہے جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ صرف ایک کو نہیں، وہ یہ نہیں کہے گا تم نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی ہے تم یہ ساروں کو۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کسی قبرستان کے پاس سے گزرو تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر وہاں جو مردے مدفون ہیں ان کو ثواب پہنچا دو، تو جتنے اس قبرستان کے اندر مردے مدفون ہوں گے اس میں جو نیک ہوں گے اللہ ان کے درجات بلند کر دے گا، جو گناہگار ہوں گے ان کے عذاب میں تخفیف فرما دے گا، اور جتنا ثواب ان مردوں میں تقسیم ہوگا اجتماعی طور پر اللہ اس پڑھنے والے کو اکیلے بھی عطا فرما دے گا، اس کے خزانوں میں کمی تھوڑی ہے۔ تو ہم یہ درخواست کرتے ہیں، تو اس لیے یہ پڑھنے کی وجہ سے وہ کھانا دوسرے کھانے سے متمیز ہو جاتا ہے، علیحدہ ہو جاتا ہے، اور اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں یہ تبرک ہو گیا، متبرک ہو گیا۔ تو اس لنگر کا کھانا جو ہے وہ ہمارے لیے باعث خیر و برکت بن جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا۔ اب میں سورہ انعام کی آیت نمبر 118 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَكُلُوا پس تم کھاؤ، مما اس میں سے ذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا۔ یہ جو فاتحہ ہم لوگ کرتے ہیں اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر 118، جا کر کے اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے گا، فَكُلُوا پس تم کھاؤ، مما ذکر اسم اللہ علیہ اس کھانے میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہہ دے کہ اس کے اوپر تو بھائی تم نے یہ غیر اللہ کا نام لے دیا، یہ تو کھانا ہی حرام ہو گیا۔ کتنا فرق ہے سوچ کے اندر۔ اور ایک آیت چھوڑ کر اگلی آیت میں سورہ انعام میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ کیا ہو گیا تم کو اللہ تاکلوا تم اس میں سے نہیں کھاتے، مما ذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا۔ دونوں آیتیں ایک آیت کے بیچ میں سے 118 اور 120 ہے یا 119 لگاتار ہیں، جا کے پڑھ لیجئے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا کیا ہو گیا تم کو تم نہیں کھاتے اس کھانے میں سے، مما ذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پڑھ لیا گیا جس کھانے کے اوپر، وہ کھانا حلال ہو جائے گا کہ حرام ہو جائے گا؟ تو جب حلال ہو جائے گا تو اس کھانے میں سے نہ کھانا، اور اس کھانے کو یہ کہہ دینا کہ جناب یہ کھانا ناجائز ہے یا شرک ہے۔ ہاں ظلمن کوئی کھانا، مثال کے طور پر
کسی کا انتقال ہوتا ہے، نہیں ہے اتنی شکر، نہیں ہے اتنا مال کہ اس کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کیا جا سکے، تو اب وہ یہ سمجھے میں نہیں کروں گا تو برادری والے کیا کہیں گے، میں نہیں کروں گا تو فلانا کیا کہے گا، تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ اب یہ اللہ کے لیے نہیں ہوا، اب یہ لوگوں کے لیے ہو گیا۔ اور جو کام بھی، چاہے وہ قرآن پڑھنا ہو، چاہے وہ نماز پڑھنا ہو، چاہے وہ حج کرنا ہو، اگر اس میں نیت یہ آ جائے کہ یہ کام میں فلاں کے لیے کر رہا ہوں، یہ شرک ہے، یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کا مقصود صرف اللہ کی ذات ہے۔ قرآن پڑھا جائے، نماز پڑھی جائے، تلاوت قرآن کی جائے، حج کیا جائے، صدقہ و زکوٰۃ کیا جائے، مقصود اگر یہ ہے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے، اور اس کے بعد یہ نیت ہو کہ ہم یہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں اس سے جو بھی کچھ اجر حاصل ہو وہ اللہ تعالی ہمارے مرحوم کو عطا فرما دے۔ ایک اور چھوٹی سی بات عرض کر کے گفتگو ختم کروں گا، ٹائم ہو گیا، کہ یہ بھی جناب ایک عجیب دلیل پیش کی جاتی ہے، عمل تم نے کیا ہے تمہیں اجر ملے گا، تم یہ کیا کرتے ہو کہ جناب فلانے کو مل جائے، فلانے کو مل جائے۔ تو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک مزدور ہے، میں نے اپنے گھر پہ کام پہ لگایا، اس نے صبح سے شام تک مزدوری کری، وہ شام کو جاتے ہوئے مجھ سے کہتے جناب یہ جو میری مزدوری بن رہی ہے فلاں صاحب آئیں گے، آپ یہ پیسے ان کو دے دیجیے گا، یہ اجرت اسے دے دیجیے گا۔ مجھے کوئی اعتراض ہوگا؟ ہونا چاہیے۔ تو دنیا کے اندر یہ حال ہے۔ اللہ کے ہاں ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں، ہم اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ اس کا جو بھی ثواب اور اجر ہے یہ ہمارے فلاں مرحوم کو عطا فرما دے، یا یہ ہمارے فلاں بندے کو عطا فرما دے، تو اللہ رب العزت تو وہ ذات ہے، وہ کہتا ہے صرف اس کو نہیں عطا کروں گا، اس کو بھی عطا کروں گا اور تم کو بھی محروم نہیں رکھوں گا۔ تو وہ اجر تو ڈبل ہو کر ملتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کوئی بھی نیک کام، آپ نے سنا ہے حابیل اور قابیل کا واقعہ سنا ہے؟ اب قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے وہ کس کے نام پر لکھے جائیں گے؟ کیوں لکھے جائیں گے؟ اس نے تو ایک قتل کیا تھا۔ اسی طرح نیک کام، جو نیک کام کرے گا وہ اگر صدقہ جاریہ والا کام کر دیا اس نے، اور کوئی ایسا کام کر دیا کہ وہ دوسرے تک پہنچا، دوسرے سے تیسرے تک پہنچا، تو اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جتنا ایک کو اجر عطا فرمائے گا، جس نے اس نیک کام کو جاری کیا ہوگا ملٹیپل ہو کر اس کو وہ کئی لاکھ گنا بن کر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ یہ ایک بڑی محرومی کی بات ہے۔ ہمارا کوئی عزیز، کوئی ہمارا رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی احباب دنیا سے چلا جائے، ہم کہیں بس اس نے جو کیا تھا وہ کیا تھا، اب اس کے ساتھ چلا گیا، اب ضرورت نہیں ہے۔ حدیث شریف ہے 3 کام اور بھی ایسے ہیں صدقہ جاریہ کے کام ہیں، دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے لیکن اس کو اجر ملتا رہتا ہے۔ کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر دے، مسجد بنا دے، کہیں پانی کی ضرورت ہے کنواں کھلوا دے، پہلے مسافر خانے ہوتے تھے وہ بنوا دیے، کوئی اور ایسا نیک کام کر دیا جس سے لوگ نفع اٹھاتے چلے جا رہے ہیں۔ جب تک وہ کام قائم اور دائم رہے گا اور وہاں وہ کام ہوتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس مرحوم کو اس کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ نیک اور صالح اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ عمل تو نیک صالح اولاد کر رہی ہے، اولاد کو حافظ قرآن بنا دیا، محنت اس نے کری، وقت اس نے لگایا، استاد کی مار اس نے کھائی، قرآن حافظ ہو گیا، وہ قرآن وہ پڑھ رہا ہے، ثواب والدین کو مل رہا ہے۔ صدقہ جاریہ کا کام ہو گیا نا۔ صالح اولاد ہے، ماں باپ چلے گئے، دنیا کے اندر وہ نیک کام کر رہا ہے، نیک اور صالح عمل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے والدین کو ثواب عطا فرما رہا ہے۔ کوئی علم ایسا چھوڑ دیا جس لوگوں کے نفع کا سبب بن رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس علم کو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے گا، وہ دنیا سے چلا جائے گا۔ جب تک اس علم سے لوگ نفع حاصل کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اسی لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی مرنے والا مرے گا، قبر میں لٹایا جائے گا، جہنمیوں میں سے ہوگا، قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو جنتیوں میں سے ہوگا۔ کہا یہ کیسے ہوگا؟ دنیا کے اندر عمل کر کے عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب تو وہ جہنمی تھا، قبر میں لٹا دیا گیا، جہنمیوں میں سے ہے، اٹھایا جائے گا، جنتی کیسے ہوگا؟ فرمایا جائے گا اس کی اولاد نیک اور صالح تھی، اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے پڑھ کے بخشی رہے گی یہاں تک کہ اس کے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے، قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو جنتیوں میں سے ہوگا۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔